دین اسلام نے جو خدمت خلق کا تصور دیا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو مذہب اور ملت کی تخصیص ہے یا بلا تخصیص مذہب و ملت رنگ و نسل ہمیں خدمت خلق یعنی انسانیت کی خدمت ہمیں کرنا ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ حج میں ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور خیر کے کام کرو۔ اب رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت، پھر آگے آ گیا خیر کے کام کرو۔ اب یہ جو خیر کے کام ہے یہ خدمت خلق ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہوئی کہ اس میں مذہب کی تخصیص ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک وہ رب مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے۔ دین اسلام اس بات کی تربیت کرتا ہے۔ یہ جو خیر کے کام کی بات ہوئی نا، یہ ایک ویلفیئر سسٹم ہے۔ سو اس میں مذہب و ملت کی تخصیص نہیں کی گئی، فرق نہیں رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم قرآن پاک میں دیا، آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، لوگوں کے لیے نفع بخش بنو۔ اب اگر ہم مطالعہ کریں اور پیچھے چلے جائیں، آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کل حصہ 63 سال، اس میں سے 40 سال ویلفیئر کی ورکنگ تھی۔ آقا علیہ السلام پر اس وقت نہ قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوئی تھی، نہ توحید کا پتہ تھا لوگوں کو، نہ رسالت کا پتہ تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ سرکار کی سیرت مبارکہ تھی سامنے، سرکار کی حیات مبارکہ تھی، تو لوگوں نے اسی کو مان کر کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اس وقت دین اسلام نہیں آیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام ہر ایک کے لیے، آقا علیہ السلام نے ہر ایک کا کام کیا، ہر ایک کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا حسین، یہاں تک کہ ہم اگر دیکھیں بعد میں تو میثاق مدینہ کا اگر ہم دیکھیں تو میثاق مدینہ بھی جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سب کے لیے برابری کا حکم آیا، ساری اخوت کا جو ایک پیغام تھا، ساری چیزیں تھیں، سب کچھ تھا۔ تو یہ ایک مذہب سے بالا تر بات ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی، اب پڑوسیوں کے حقوق اگر ہم پڑھیں تو اس میں پڑوسیوں سے خیر خواہی، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ ایک وقت پہ لگا کہ وہ شاید جتنی وراثت ہے اس میں بھی حقدار ہوں گے، تو پڑوس میں کون رہتا ہے یہ سوال نہیں ہے آپ سے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ سوال ہے آپ سے۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ رب العزت نے اس کا حساب لینا ہے، آپ کو صرف اپنا عمل کرنا ہے، رزلٹ آپ کو وہاں ملے گا، آپ نے یہاں کسی کا حساب کھڑے ہو کر نہیں کرنا۔ تو آپ کے پڑوس میں کوئی بھی رہ رہا ہو، اب پڑوسیوں کے اگر ہم حقوق دیکھیں نا تو دین اسلام تربیت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پانا ہے، سرکار کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ تو حضور کا عمل یہ رہا، کوئی مسلمان آئے کوئی غیر مسلم آئے، آقا علیہ السلام نے سب کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا۔ خدمت خلق ہمیں بتاتی ہے کہ پھر کوئی بھی آ جائے، صحیح ہے، تمہیں ہر عمل رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، تمہیں سامنے والے شخص کو دیکھ کر نہیں کرنا کہ اچھا مجھے یہ فلاں شخص پسند ہے، میں اس کے ساتھ تو نیک عمل کروں گا، لیکن وہ فلاں شخص نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کام کیا تو میں یہ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ نہیں کروں۔ اچھا اب اگر آج کل تو بھائی بھائی کے دشمن ہے نا، یا اپنے لوگوں کو نہیں پوچھتے ہیں، وہ تو غیر مسلم بہت دور رہ گئے۔ ہم اگر اپنوں میں بھی دیکھیں تو ہم اپنوں میں ہی تخصیص کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ بھائی جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، جس نے برائی کی اس کا جواب تم نیکی سے دے دو، یہ بڑی بات ہے کہ تم نے پلٹ کر اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا عمل کیا، کیونکہ تمہیں رب کا خوف ہے، تم اللہ رب العزت کی محبت اتنی رکھتے ہو، اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر نیک عمل کرتے ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرب تم پا سکتے ہو تو صرف مخلوق خدا کی خدمت میں تم لگ جاؤ۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ تم لوگوں کی خدمت میں لگ جاؤ، رب اپنے قریب تمہیں کر لے گا۔ تو رب کے قریب ہونا ہے تو یہیں سے راستہ جا رہا ہے کہ تمہیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، تبھی تم جا کر رب کا قرب پاؤ گے۔ تو ہمارے مذہب میں اس چیز کی تخصیص نہیں، انسانیت کی خدمت کا درس ہے۔ اوور آل تم انسانیت کی خدمت کرو، تم انسانیت کی خدمت کرو گے تو اللہ رب العزت اتنا کرم کرے گا کہ اگر تم نے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ نیکی کی ہو،
سکتا تمہارا عمل دیکھ کر وہ دین اسلام کو قبول کرے اور رب کی بارگاہ میں تمہاری بھی بخشش کا سامان بنے کہ ایک وہ صدقہ جاریہ کا عمل ہے. تو ہر عمل رب کی رضا کے لیے کرو گے تو اس میں کامیابی پاؤ گے. سبحان اللہ.